کیا اسلامی سلطنت میں حکومت غیر مسلم کی عبادتگاہ تعمیر کر سکتی ہے؟ یار یہ عرب کی سرزمین کا جو آپ نے حوالہ دیا وہاں تو نہیں ہونی چاہیے، باقی تو کہیں پہ کر سکتے. ظاہر ہے جب شہری ہیں تو وہ ٹیکسز تو وہ بھی دے رہے ہیں نا، جزیہ کی شکل میں آپ کہہ لیں یا ٹیکس کی شکل میں، تو وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں تو بالکل خلاف ہوں یہ جو کچھ افغانستان میں انہوں نے کیا، اور ان کی وہ جو بدھسٹ کی مذہبی جگہیں تھیں ان کو توڑا اور وہ بدھا کے مجسمے کو توڑا، یہ تو کہیں اسلام میں حکم نہیں ہے. عرب کی مثال آپ کیوں دیتے ہیں؟ عرب کی مثال تو وہ تو مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں تو کوئی بت نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اس گیون سرکمسٹانسز میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم فتح ہونے کے بعد وہاں کے کلیسا ختم کر دیے تھے؟ نہیں، ان کو بھی جب، بلکہ وہاں تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی کہ کئی مسلمان جو ہے یہاں پہ انہوں نے الگ سے نماز پڑھی، پھر مسجد اقصیٰ بعد میں اس کی توسیع اور وہ سارا معاملہ ہوا. اس طرح تو نہیں ہوگا. اجازت آپ دیں گے، سب کو رائٹ ہے دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے کو کہ اپنے مطابق. ہاں مسلمانوں کا ایک کنٹونمنٹ ایریا ہے وہ مکہ مدینہ اور حرم کی سرزمین، عرب کی سرزمین وہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی، باقی جگہ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملات چلیں گے، ان کو بھی اجازت ہے وہ کریں. ایون آپ دیکھیں یہ آیا صوفیہ انہوں نے کھولا ہے، نبی الاسلام کی پیدائش سے 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے یہ، جو استنبول میں ہے. تو ابھی بھی جیزس کرائسٹ کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے لیکن نماز کے وقت وہ پردے سامنے لگا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ کھول دیتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں مسجد بنا لو. یار یہ کس آیت اور حدیث میں آیا کہ آپ نے عیسائیوں کے گرجے گرا کے تو وہاں مسجدیں بنانی ہے؟ اوتھے ہی بنانی ہے مسجد، اور جگہ تھوڑی ہے. ہاں اگر وہ خود بیچ دیں، جس طرح یورپ امریکہ میں کرسچنز نے گرجوں میں جانا چھوڑ دیا اور انہوں نے پادریوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ گرجے بیچے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں آتا تو آپ خرید لیں اور اسے مسجد بنا لیں، وہ الگ بات ہے. یار چھوڑ دیں. گورے کا تو حوصلہ آپ دیکھیں، کورونا کے دنوں میں آپ کو پتہ مسجد تو چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ایشو میں گرجے نہیں کھولے انہوں نے. کتنے ملینز آف ڈالرز لگا کے امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر انہوں نے گرجوں کو وضو خانے اور وہاں پہ ٹوائلٹس بنایا مسلمانوں کے لیے، اور ٹیلر میڈ کیا کہ چلو یار ہماری ایکٹیویٹی تو اتوار کے دن ہوتی ہے، جمعہ والے دن انہوں نے آنا ہے تو وہ مسجد بنا دی اس کو. کیا ہمارے اندر حوصلہ ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیں؟ اور سرکار ہم تو ایک فرقے والے کو دوسرے فرقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہاں کوئی اہل حدیث جا کے رفع الیدین یا اونچی آمین کہہ لینا دیوبند بریلی کی مسجد میں تو وہ اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے کافر آ گیا. ہاں اور سخت مزاج ہو تو نکال بھی دیں گے. ہاں اور کوئی اہل حدیث کی مسجد میں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اونچا پڑھنا شروع کر دو، دیکھو دم کر دے کہنے اتنا کیڑی جتنا دل ہے چھڑ دو گلاں کر دو، جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے. آن لائن کام کی وجہ سے رات لیٹ سونا پڑتا ہے، تو کیا فجر کی نماز آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لیں؟ آدھا گھنٹہ کو پہلے پڑھیں میرے بھائی، جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی مجبوری ہے تو مسجد میں جماعت کا اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، زیادہ نیند کا غلبہ ہے، تو جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو آپ پڑھ لیں. فجر کا وقت داخل ہوئے بغیر تو نہیں آپ نماز پڑھ سکتے. میرا خیال اس سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مسجد میں تو نماز ہونی ہے سپوز 5 بجے، تو میں ٹائم داخل ہو رہا ہے 4:30 بجے تو 4:30 ہی پڑھ لوں، ٹھیک ہے اگر کوئی اتنا غلبہ ہوا ہے، ورنہ آدھے گھنٹے سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑ جانا. اور یہ جو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا حدیثیں کہ جی وہ رات کو نبی الاسلام نے عشاء کے بعد یعنی جاگنے سے منع فرمایا، یہ اس کیس میں جو عام نارمل روٹین ہے. لیکن جب روٹین نارمل نہیں ہے، جن بندوں کی رات کی جابز ہیں، جس طرح آن لائن کام کرنے والے، ان کا تو رات کو دن چڑھتا ہے نا، ان کے اوپر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. اگرچہ صحت کے اعتبار سے رات کی نیند ہی بہتر ہے، لیکن ظاہر اب ایک مجبوری ہے ان کے لیے. پھر وہ دن والا جس طرح چوکیداری لوگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تو رات کو پہرا دیتے تھے نا، تو دن کو سوتے ہی ہوں گے نا. ہوں یہ نہ پوچھ لیو کتنے لکھے ہے، یہ دسنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں کتنے لکھے ہے، یہ انجی ہے کہ میں آپ کو کوئی حدیث دکھاؤں کہ صحابہ کرام نے کھانا کھایا تو اس کے بعد ٹوائلٹ بھی گئے اور آپ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے ٹوائلٹ میں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، نیند کی کمزوری، ٹوائلٹ کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری، سانس لینے کی کمزوری. اس سے تو کوئی پیغمبر بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. کون آزاد کر سکتا؟